حضرت آمنہ یہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو ایسے محسوس ہوا جیسے میرے بطن مبارک سے ایک نور نکلا ہے، اور وہ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت چہرے والے تھے۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لك لأجرا غیر ممنون وإنك لعلى خلق عظیم۔ وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اما بعد، سورہ القلم کی آیات 4 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ پہلی، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں نون اور قسم ہے قلم کی، وما یسطرون اور اس کی جو فرشتے لکھتے ہیں۔ کہ آپ اپنے رب کی نعمت سے ہرگز کسی طرح بھی دیوانہ نہیں ہیں۔ بلا شبہ ہم نے آپ کے لیے یقیناً ایسا اجر تیار کیا ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے، اور بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے خلق کے مالک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے اخلاق کریمہ کے مکمل کرنے کے لیے مبعوث کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں اخلاق کی بلندیوں پر تھے۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
شان اور آپ کی سیرت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے ذہن میں اپنے ایمان کو اس انداز سے پختہ کر لینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو کتاب عطا کی ہے وہ سب کتابوں پر عظمت والی ہے، بلند ہے، اور آخری کتاب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے کمالات رکھے تھے جو کسی نبی کو، کسی رسول کو نہیں تھے، اور آپ جیسی ہستی جو ہے نہ پہلے کبھی پیدا ہوئی نہ بعد میں کبھی پیدا ہو. اس لیے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے، آپ کا نام نامی اسم گرامی آتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ جب بھی میرا نام سنو تو مجھ پر ضرور درود پڑھا کرو. تو کم از کم جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہنا چاہیے، کیونکہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ تعالی علیہ عشرہ، جب کوئی میرے اوپر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس پر صلوات پڑھتا ہے. اس لیے یہ ہمیں نیکی جو ہے وہ چھوڑنی نہیں چاہیے، اس نیکی کو اپنے نیکیوں کے کھاتے میں جمع رکھنا چاہیے. ربیع الاول کے حوالے سے جو خطبات جمعہ ہم نے شروع کیے ہیں، آج اس کا دوسرا خطبہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول بروز سوموار کو ہوئی، اور فیل جو ہے اس کا پہلا سال تھا، عام الفیل کا، اور عیسوی سال جو ہے وہ 571 تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو وہ بھی سوموار کا دن تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہے قمری حساب سے 63 سال کی تھی، اور جب آپ کو نبوت ملی تو وہ بھی سوموار کا دن تھا. یوم الاثنین جو ہے بڑا عظیم دن، اس لیے اسلام کے اندر، احادیث کے اندر تاریخ کی بات نہیں ہے، دن کی بات ہے. مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ روزہ سوموار کا کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسی دن پیدا ہوا تھا اور اسی دن مجھے نبوت ملی، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں. اور یوم الخمیس یعنی جمعرات کے دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ یہ ہفتے کا آخری دن ہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہمارے اعمال پورے ہفتے کے لے کر جاتے ہیں. تو میری یہ خواہش ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اوپر کی طرف جائیں تو اس میں یہ لکھا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ روزے سے تھے. تو یہ 2 دن جو ہے بڑے اہم ہیں، ان میں روزہ جو ہے بڑا اہم ہے، ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے.
یہ بھی ایک ایسی نیکی ہے جس کا صلہ ہمیں جب ملے گا تو ہم بہت خوش ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان روزوں کا صلہ ہمیں کتنا اعلیٰ عطا کیا ہے۔ ابھی ہم اس کا ادراک شاید نہ کر سکیں، لیکن کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دیتا ہوں، اس لیے اس کے جو ثواب ہیں، اس کی جو نعمتیں ہیں، وہ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے، وہ صرف اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کتنا، یہ صرف فرض روزوں کے لیے نہیں ہے، نفل روزوں کے لیے بھی ہے۔ اس لیے شوال کے 6 روزے رکھیں، یا ایام البیض کے 3 روزے رکھیں، یا ہفتے میں سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھیں۔ اور روزہ رکھنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، روزہ رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے ذہن میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ روزہ رکھنے سے شاید ہم فوت ہو جائیں گے، یا ہم بھوک سے مر جائیں گے، ہمیں یہ تکلیف ہوگی، ہمیں یہ تکلیف ہوگی۔ نہیں ہوتی۔ یہ میرے سامنے ماشاءاللہ بزرگ بیٹھے ہیں 65-70 سال کی عمر کے، میں بھی تقریباً 70 سال کا ہونے لگا ہوں الحمدللہ۔ روزے سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے آپ روزہ رکھا کریں، نوجوان ضرور روزہ رکھیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ ایک تعلق بنتا ہے روزے کی صورت۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں سوموار کے دن پیدا ہوئے، سوموار کے دن نبوت ملی، اور مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کی تحقیق کے مطابق وہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 21 کی رات تھی۔ انہوں نے تقویم نکالی ہے ساری، حساب کے ذریعے سے یہ بات جو ہے وہ سمجھائی ہے کہ جی وہ سوموار کا دن 21 رمضان المبارک کی رات بنتی، تو اس لیے 21 کی رات کو لیلۃ القدر تھی، کیونکہ یہ رات تبدیل ہوتی رہتی۔ تو لیلۃ القدر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی۔ نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی معاشرے کے اندر رہے جو معاشرہ انتہائی گمراہی کا شکار تھا، مذہبی لحاظ سے بھی، عقیدے کے لحاظ سے بھی، معاشرے کے لحاظ سے بھی، اور خلق اخلاق کے لحاظ سے بھی انتہائی گمراہی میں مبتلا ہے۔ قرآن یہی فرماتا ہے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ آپ کے آنے سے پہلے یہ لوگ جو ہیں صریحاً گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ ظاہر ہے کہ تقریباً 600 سال گزر گئے، 571 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی۔ تو ظاہر ہے اس اتنے 100 سالوں کے اندر عقیدے تباہ ہو گئے، معاشرہ تباہ ہو گیا، اور سب سے بڑی پھر یہ تھی کہ جی مکے کے لوگ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو نہیں مانتے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مانتے تھے، اور پھر تو کافی عرصہ گزر گیا۔ اس لیے اس کو قرآن کہتا ہے کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، کہ ہم نے قوم کی طرف آپ کو بھیجا جن کے آبا و اجداد جو ہے وہ گمراہ ہو چکے تھے، اور یہ لوگ بھی گمراہ ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش میں
حضرت آمنہ یہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو ایسے محسوس ہوا جیسے میرے بطن مبارک سے ایک نور نکلا ہے، اور وہ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت چہرے والے تھے۔ کیونکہ یہی شاعر نے کہا ہے کہ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَعْرَانِ، کہ جب قحط پڑ گیا تھا مکے کے اندر، بارش نہیں ہو رہی تھی، بھوک سے لوگ جو ہے وہ پریشان تھے، تو وہ سردار عبد المطلب کے پاس آئے کہ جی آپ دعا کریں۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر تھی اس وقت 5-6 سال کی تھی، اس وقت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کا ہاتھ پکڑ کر کعبۃ اللہ میں لے کر آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگایا، تو وہ کہتے ہیں جی آسمان پر کوئی بادل نہیں تھے، تو فوراً جو ہے بادل آنا شروع ہوئے، اور اتنی بارش ہوئی کہ سیلاب کی صورتحال بن گئی، لیکن علاقے جو ہیں وہ لہلہا گئے اور پانی سے نہا گئے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَعْرَامِ، کہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر بادل بھی بارش برسانا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ یتیموں کے سرپرست اور جو نادار ہیں جن کا کوئی وارث نہیں، ان کے آپ سرپرست بن جاتے ہیں۔ مکے کے اندر، عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے مضافات میں، دوسری بستیوں میں، دوسرے علاقے میں بھیجا کرتے تھے، تاکہ شہر کی جو فضا ہے اس سے کھلی فضا میں جائیں اور ان کی صحت بھی اچھی ہو، اور دیہات میں زبان بھی خالص ہوتی ہے، شہر میں زبان خالص نہیں ہوتی۔ جیسے ہم شہر میں رہتے ہیں، پنجابی بھی بول لیتے ہیں، انگریزی بھی بول لیتے ہیں، اردو بھی بول لیتے ہیں، اردو بولتے ہوئے انگریزی کے لفظ بھی استعمال کر لیتے ہیں، ملی جلی ہماری زبان ہوتی ہے۔ تو اس وقت یہ تھا کہ دیہات کے اندر زبان خالص ہو، اس میں کوئی ملی جلی زبان نہیں ہوتی۔ اب عورتیں آئیں مضافات سے بچوں کو لینے کے لیے، دودھ پلانے کے لیے، تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ میری سواری جو گدی تھی وہ بہت کمزور تھی، اور باقی جو تھیں عورتیں وہ اپنی سواریاں تیز رفتار بھگا کر مکے میں لے آئیں، اور انہوں نے آ کر جو مالدار لوگ تھے ان کے گھروں سے بچے جو ہے وہ اٹھا لیے، کیونکہ ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ مجھے اچھا صدقہ ملے گا، مجھے اچھے پیسے ملیں گے۔ جب میں پہنچی تو اس وقت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو موجود تھے، جن کو کسی نے نہیں لیا۔ تو میں نے یہی سوچا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ چلو یہ بچہ جو ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں، چلو اللہ تعالیٰ برکت کرے گا۔ تو میرے خامند نے یہ کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ لے لیں۔ جب ہم نے ان کو لیا، ہمارے ساتھ ایک اونٹنی بھی تھی،
تو ہم جب سوار ہوئے تو ہماری تو کیفیت ہی بدل گئی کہ وہ جو 3 4 5 6 گھنٹے پہلے ہم سے چلنے والی تھی، سواریوں پر آگے جانے والی تھی، ان کو ہماری سواری جو ہے وہ آگے نکل گئی ان سے، اور وہ کہہ رہی تھی کہ حلیمہ یہ وہی سواری نہیں ہے جو پیچھے رہ گئی تھی۔ تو وہ کہتی ہیں جی بھی یہ کمال اس بچے کا ہے جو ہم نے گود لیا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور آپ کے کمالات جو ہیں ان کے اشارے جو ہے وہ بچپن سے ہونا شروع ہو گئے تھے، اور وہ یہ کہتی ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں گھر لے کر آئی تو ہماری اونٹنی دودھ نہیں دیتی تھی، اور میرے سینے میں بھی دودھ نہیں تھا، میرا ایک بیٹا بھی تھا، لیکن میرا سینہ بھی دودھ سے بھر گیا، اونٹنی بھی دودھ دینے لگ گئی، اور جہاں بکریاں چرانے کے لیے ہم جاتے تھے، خشک سالی تھی، وہاں سے بکریاں جو ہیں وہ دودھ سے بھری ہوئی آتی تھی، اور ہمارے اندر خوشحالی ہو، دودھ کی فراوانی ہو گئی، رزق کی فراوانی ہو گئی۔ یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہمارے لیے اتنی خوشحالی تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اب اسی کو آپ اپنے اوپر، امت مسلمہ اپنے اوپر رکھے کہ نبی کی آمد امت کے لیے کتنا مقام رکھتی ہے، کتنی خوشحالی رکھتی ہے، کتنا عزت اور احترام رکھتی ہے، وہ اگر ہم اپنے دل سے سوچیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، جیسے نبی اعلیٰ ہے، اس کا مقام و مرتبہ اعلیٰ ہے، ہم نے نبی کی امت کو بھی اعلیٰ بنایا، سب سے بہترین بنایا۔ اگر ہم اس کو ایمان کی قوت کے ساتھ دیکھیں تو پھر ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب صحابہ کرام یہ بیان کرتے ہیں، ام معبد جو بیان کرتی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے راستے میں ان کے خیمے میں ٹھہرے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ ان سے پوچھیں کہ ان کے پاس دودھ ہے، یہ بکری کھڑی ہے، اس میں سے ہم دودھ لے لیں۔ تو ام معبد کہتی ہیں جی میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ بکری دودھ نہیں دیتی۔ یہ کیا ہے؟ بکری دودھ نہیں دیتی۔ تو آپ نے فرمایا ان سے پوچھو ہمیں دودھ لینے کی اجازت دے دو، باقی کام ہمارا ہے۔ اس نے کہا جی آپ لے لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بکری سے دودھ لیا تو آپ نے فرمایا کہ گھر کے برتن لے آؤ، سارے گھر کے برتن دودھ سے بھر گئے۔ اللہ اکبر کبیر۔ جب ان کے خاوند گھر میں آئے تو دیکھا گھر میں دودھ ہی دودھ ہے، پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ تو پھر انہوں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کا نقشہ اپنے خاوند سے بیان کیا کہ اتنا خوبصورت چہرے والا، اتنے خوبصورت بال، اتنا خوبصورت جسم، اتنے خوبصورت آنکھیں، اتنے خوبصورت ہونٹ، اتنے خوبصورت ہاتھ، اور اتنی خوبصورت گفتار۔ انہوں نے جب بیان کیا تو انہوں نے کہا جی میں تو 1 سیکنڈ یہاں نہیں ٹھہرتا، میں ان کے پیچھے جاتا ہوں۔ انہوں نے گھوڑا دوڑایا اور حضور تک جا پہنچے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے کلمہ پڑھا کے جائیں، ایسے ہم نہیں جانے دیں۔ یہ وہ خلق ہے، یہ وہ اخلاق ہے، یہ وہ سیرت ہے
جس کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ ہم جو ہیں اپنی سیرت اور صورت کو چھوڑ چکے ہیں، اپنے مقام کو جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے خیر امت کا، اس کو ہم چھوڑ چکے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 4 5 یا 6 سال کی عمر میں پہلا شق صدر ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ کا سینہ چاک کیا اور آپ کو لٹا دیا۔ جو بچے آپ کے ساتھ کھیل رہے تھے انہوں نے جا کر حضرت حلیمہ سعدیہ سے یہ کہا کہ محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں، ان کو کسی نے آ کے قتل کر دیا ہے۔ تو آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا اور اس میں آپ کا دل مبارک جو ہے زمزم سے دھویا گیا، اور وہ تشتریاں مرصع بالجواہر والیواقیت تھے، وہ نورانی تشتریاں جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں بھر دی گئی، اور یوں پھر جبرائیل امین نے ہاتھ پھیرا اور آپ کا سینہ مبارک بالکل ٹھیک ہو گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، نشان ہی نہیں تھا۔ وہ بھاگی بھاگی آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ٹھیک تھے، لیکن وہ ڈر گئی۔ وہ لے کر اماں علی آمنہ کے پاس آئیں اور کہنے لگی جی مجھے تو ڈر لگتا ہے، آپ اپنا بچہ اپنے پاس رکھیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہاں مکے میں وبا پھیلی ہوئی ہے اور یہاں حالات جو ٹھیک نہیں ہیں، ابھی فی الحال ان کو اپنے پاس لے جائیں۔ حضرت حلیمہ یہ کہتی ہے کہ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ میرے پاس یہ بچہ رہ جائے، کیونکہ جو ان کے کمالات تھے جو ہمیں ان سے مل رہے تھے وہ موجود رہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ پر بڑا کرم کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنایا، اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کے کمالات، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت، آپ کا حسن و جمال آپ کے لیے ہے، وہ چھینا نہیں گیا آپ سے، ورنہ کوئی اور نبی آتا تو ظاہر ہے اس کو ہمیں ماننا پڑتا۔ لیکن اللہ نے یہ ایک پرماننٹ، ایک مستقل نبی آپ کو دیا، جس کے کمالات، جس کے حسن جمال، جس کی حسن گفتار، جس کے حسن اخلاق، اور جس کی نبوت اور رسالت کے کمالات اور معجزات آپ کے لیے۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا آپ کتنے خوش قسمت ہیں۔ پہلی قوموں کے لیے تو نبی بدلتے رہے، ایک نبی آیا، دوسرا نبی آیا، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا۔ اللہ نے آپ کو ایک ہی نبی دیا جو سب کا نبی ہے، کہ جو قرآن میں فرمایا اللہ نے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یہ تمام نبیوں سے اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا کہ جب وہ نبی آخر الزماں آ جائیں اور آپ موجود ہوں تو آپ نے اپنی نبوت کو ترک کر دینا ہے اور اسی کی نبوت کو ماننا ہے اور اسی کا کلمہ پڑھنا ہے۔ یہ بات میں خود نہیں کر رہا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تورات کے اوراق پڑھ رہے تھے، کیونکہ آپ عبرانی زبان جانتے تھے۔ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ کا چہرہ انور جو ہے وہ تغیر ہو گیا۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے وہ گلاب کے پھول کی طرح سرخ ہو گیا۔ تو انہوں نے وہ اوراق بند کیے اور حضور کی خدمت حاضر ہوئے اور بار بار جو ہے وہ کلمہ پڑھتے رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم
پھر فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری موجودگی میں تورات کے اوراق پڑھ رہے ہو؟ میں آج تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام ابھی اسی وقت آ جائیں تو وہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک وہ میرا کلمہ پڑھ کر میرے امتی نہیں بن جائیں۔ تو اللہ نے تو آپ کو بڑا مقام دیا، اللہ نے تو آپ کو پوری کائنات کے امتوں سے اعلیٰ امت بنا دیا ہے، پھر آپ کہیں پھر رہے ہیں، نمازیں ترک کر رہے ہیں، روزے ترک کر رہے ہیں، اخلاق و عادات ختم کر دیے، ہم نے اپنے نظام زندگی جو ہے اس کو تبدیل کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے تھے، یا اللہ مجھے مسکین زندہ رکھنا، اور جب میں تمہارے پاس آؤں تو مسکینی کی حالت میں آؤں۔ آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ کائنات یہ بیان فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ہمارے پاس ایک درہم بھی نہیں تھا کہ ہم زیتون لے کر چراغ جلا سکیں رات کے وقت۔ یہ اس ہستی کی بات کر رہا ہوں جس ہستی کو قرآن نے یہ فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس ہستی کی بات کر رہا ہوں جس نے اپنی زندگی میں لاکھوں کروڑوں دینار و دراہم اور سامان اور جانور اور اونٹ اور بکریاں لوگوں میں تقسیم کی۔ حضور کے پاس جو بھی آتا تھا خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ یہ اس کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ اللہ کے پاس گئے، جو انہوں نے خود یہ آپشن لی تھی کہ اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، کیا فرماتے ہیں؟ یا اللہ مجھے مسکین زندہ رکھنا اور مجھے مسکین اس دنیا سے اپنے پاس لے آنا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ آپ یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں دعا اس لیے کرتا ہوں کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ مسکینوں سے 40 سال بعد جنت میں جائیں گے۔ کیا ہوگا؟ 40 سال بعد پیسے والے، مکانوں والے، دکانوں والے، کاروبار والے وہ مسکینوں سے 40 سال بعد جائیں گے جنت میں۔ اس لیے میں دعا کرتا ہوں، اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفقر فخری، فقیری جو ہے میرا فخر ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری۔ ہم پتہ نہیں کس چکر میں چلے گئے۔ قرآن کیا فرماتا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ یہ اللہ کا احسان ہے امت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم پر، انسانیت پر، کہ اللہ نے آپ کی میں سے ہی ایک رسول مبعوث کیا، جو رسول سب سے اعلیٰ ہے، جو رسول سب سے بلند ہے، اور جس نے تمام انبیاء اور رسولوں کی امامت کی ہے۔ پھر آپ سوچتے ہیں جی ہم غریب ہیں، ہم تو لاچار ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ غریب ہیں، ہم لاچار ہیں۔ کس نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ غربت جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ ذلت کی نشانی ہے؟ قطعاً نہیں، یہ عزت ہے، یہ احترام ہے آپ کا، یہ مقام ہے آپ کا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے انہوں نے آپ نے فقیری میں اپنی زندگی بسر فرمائی ہے، اور آپ کا بستر جو ہے وہ کھجور کی کبال کا ہوتا تھا، تکیہ بھی کھجور کی کبال کا ہوتا تھا،
زمین پر بچھایا ہوتا تھا، آپ زمین پر سوتے تھے، آپ کا کوئی محل نہیں تھا۔ بنانا چاہتے کیونکہ جبرائیل علیہ السلام آئے، کہنے لگے اللہ نے آپ کو آپشن دی ہے کہ آپ چاہیں تو آپ ملک رسول بن جائیں اور عبدن رسولہ، آپ کو بادشاہ رسول بنا دیتے ہیں، یا آپ چاہیں تو آپ عبد رسول بن جائیں۔ یہ وہ فرشتہ آیا جو آج تک زمین پہ نہیں آیا تھا، یہ پہلی مرتبہ آیا اللہ کا میسج لے کر جبرائیل امین کی معیت میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَاخْتَارَنِي عَبْدًا نَبِيًّا، یاد کر لیں حدیث کا یہ لفظ، کیا؟ وَاخْتَارَنِي عَبْدًا نَبِيًّا، اور میں نے یہ اختیار کیا کہ میں عبد نبی بننا چاہتا ہوں، میں تیرا بندہ نبی بننا چاہتا ہوں، میں تیرا عبادت گزار نبی بننا چاہتا ہوں، تیرے سامنے جھکنے والا نبی بننا چاہتا ہوں، اور میں اپنی امت کو بھی تیرے سامنے جھکانے کے لیے آیا ہوں۔ تو ہم کہاں بیٹھے؟ ہم کہتے ہیں جی ہم غریب ہیں، ہمارا مکان نہیں ہے، ہماری کوٹھی نہیں ہے، ہماری بلڈنگیں نہیں ہیں، ہماری تجارت نہیں ہے۔ اللہ دیتا ہے، اللہ نے حضور کو دیا، حضور نے خود فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی۔ حضور کا کوئی بزنس تھا؟ حضور بھی کاروبار کرتے تھے؟ 100 اونٹ حضرت خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کو شادی کے وقت دیے، آپ نے وہی کھڑے کھڑے غریبوں میں تقسیم کر، ایک اونٹ بھی اپنے پاس نہیں رکھا۔ فرمایا کہ اللہ مجھے دیتا ہے، میں لوگوں میں بانٹ دیتا ہوں، انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ مجھے دیتا ہے، میں آپ آگے تقسیم کر دیتا ہوں۔ اگر ہم میں یہ بات آ جائے کہ ہم مزدور بن جائیں، کیا بن جائیں؟ مزدور بن جائیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے مزدوری بھی کی، بکریاں بھی چرائیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی اخلاق کے بارے میں بات کی، حسن معاملات کے بارے میں جب بات سنی اپنے غلام میسرہ کے ذریعے سے، تو انہوں نے آپ کو زمان دیا کہ آپ جائیں تجارت کر کے آئیں۔ جب آپ تجارت کر کے آئے تو کئی گنا منافع لے کر آئے، اور جب میسرہ نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کا مقام اور آپ کے حسن معاملات، آپ کی گفتار کی باتیں جب کی، تو حضرت خدیجہ کہنے لگی یہی تو وہ در ہے، یہی تو وہ موتی ہے جس کی میں تلاش میں تھی۔ میرے پاس بڑے بڑے عمراء، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے حکمرانوں کے میرے پاس پیغام آئے ہیں نکاح کے، لیکن میں جس کو چاہتی تھی، جو میرے ذہن میں تھا، وہ یہ ہے۔ اللہ اکبر! وہ یتیم جس نے اپنی زندگی جو ہے اس میں اسی میں گزاری اور اسی کے اندر رہی، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں غربت ہے۔ وہ کس چیز کی غربت ہے آپ لوگوں کے پاس؟ آپ کے پاس سورج نہیں نکلتا، آپ کے پاس چاند نہیں نکلتا، آپ کے پاس پہننے کو ایک لباس نہیں ہے، آپ کہتے 10 لباس ہیں۔ جب 10 لباس کی خواہش کریں گے تو پھر تو کہیں گے جی ہم غریب ہیں، یہ بات ہے نا۔ کھانے کو نہیں ملتا۔ میں نے بات کی تھی، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم کی روٹیاں نہیں کھائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاول نہیں کھائے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بریانیاں نہیں کھائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بروسٹ اور روسٹ نہیں کھائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دالیں اور سبزیاں نہیں کھائیں، تو کیا ان کی طاقت کم ہو گئی تھی؟ کیا صحابہ کی طاقت کم ہو گئی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھی تیل نہیں کھاتے تھے، صابن کا استعمال نہیں کرتے تھے، تو کیا وہ خوبصورت نہیں تھے؟ کیا ان سے خوشبو نہیں آتی تھی؟ ان کی خوشبو سے ہی تو لوگ حضور کو ڈھونڈ لیتے تھے۔ ہم کہتے ہیں جی ہم غریب ہیں، کوئی غربت نہیں ہے، اور غربت ہمارا اعزاز ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا الفقر فخری، غربت ہمارا اعزاز ہے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ اپنے بچوں کے لیے رکھ کر اللہ کے راستے میں دو، اللہ کے گھر بناؤ، اللہ کے گھر جو ان کو خوبصورت کرو، نمازوں پہ آؤ، یہی دولت تمہارے کام آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہی فرمایا کہ جب آپ مانگو گے تو ہم دیں گے، جب آپ مانگو گے تو ہم دیں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ قرآن ہے، قرآن فرما رہا ہے کہ ہمارے پیغمبر نوح علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ سے استغفار کرو، وہ آپ کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے رحمت کی بارش دے گا، جس سے تمہارے مال بڑھیں گے، تمہاری اولادیں ہوں گی، باغات ہوں گے، لہراتی کھیتیاں ہوں گی، اور نہریں چل رہی ہوں۔ جب آپ یہودیوں سے بھیک مانگیں گے، عیسائیوں سے بھیک مانگیں گے، ان کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے افسران جو ہیں وہ کون کون سی گاڑیوں میں ہوتے ہیں، ان کو کیا کیا مراحات ملتے ہیں۔ جب مذاکرات کرنے کے لیے وہاں ان کے پاس جاتے ہو تو جس ہوٹل میں آپ ٹھہرتے ہو اس کو کروڑوں کا اس کا کرایہ ہوتا ہے، اور وہ وہاں رہ رہے ہوتے ہیں جس کا کوئی کرایہ نہیں ہوتا، جو ان سے مذاکرات، جو ان کو پیسے دینے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم جب یہ کہیں گے جی ہماری کرو فرو، ہمارے افسران بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھے ہیں، پیٹرول گورنمنٹ کا، عوام کی جیبیں صاف، بڑی بڑی کوٹھیاں، 4 ایکڑ کی کوٹھیاں کمشنروں کی، ڈپٹی کمشنروں کی، آئی جیز کی، ڈی آئی جیز کی، اور پیدل چلاؤ ان کو سائیکلوں پہ چلاؤ، بند کرو ان کی مراحات۔ یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، تنخواہ لیتے ہیں اس سے گزارا کریں، ہم نے نہیں کی، تنخواہوں سے گزارا کریں، اپنا کھائیں، غریب عوام کا کیوں خون چوس کے کھاتے ہیں؟ بڑے بڑے محلات ہیں، یہ جی صدر کا محل ہے، یہ وزیر اعظم کا محل ہے، یہ وزراء کا محل ہے، نکالو ان کو ان محلوں سے۔ 5 مرلے کا مکان ہی کافی ہے، کیا کریں گے؟ کوئی ضرورت نہیں۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضور کی سنت کے مطابق، حضور کی شریعت کے مطابق، حضور کی سیرت کے مطابق، حضور کے اسوہ حسنہ کے مطابق غربت آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ نہیں، یہ ہم نے خود بنا لیا۔ جب آپ کہیں گے کہ میں نے اپنی بیٹی کو اتنا جہیز دینا ہے، پھر تو مسئلہ ہے، پھر تو ہمارے
دوست یہ بھاگے پھرتے ہوتے ہیں جی فلاں غریب آدمی ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہے، اس کو فریج لے کے دینا ہے، اس کو واشنگ مشین لے کے دینی ہے، اس کو ٹی وی لے کے دینا ہے جی، اس کو کپڑے لے کے دینے ہیں جی، اس کے لیے بارات آئے گی، اس کو کھانے کے پیسے دینے ہیں۔ یہ سب ہندوؤں کا رواج ہے، کافروں کا رواج۔ جب یہ چیز نہیں ہے، سادگی سے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو رخصت کیا، جیسے صحابہ کرام اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے، ایسے کرو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ اخلاق کو اپنی بلندیوں پر لے جا کر میں اس کو مکمل کر رہا ہوں، میں نے اس کو مکمل کر دیا۔ میرے جیسا اخلاق، میرے جیسا کمال، میرے جیسا حسن معاملہ، میری جیسی تجارت، میرے جیسا اسوہ حسنہ جو میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں، دنیا کا کوئی انسان جس نے پہلے دیا ہے نہ دے گا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ اکبر، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے جو ہماری نماز سے منہ موڑتا ہے، ہمارے قرآن سے منہ موڑتا ہے، ہمارے نبی کی سنت سے منہ موڑتا ہے، ہماری نبی کی احادیث سے منہ موڑتا ہے، ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، ہم اس کی معیشت پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، وہ معیشت کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کی پریشانی اس لیے نہیں کہ مجھے روسٹ نہیں ملے، اس کی پریشانی اس لیے ہے کہ جی میرے کاروبار بند ہو رہے ہیں، میری گاڑیاں بند ہو رہی ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کھڑا کریں، نہ وہ حضور کی زیارت کر سکے گا، نہ وہ صحابہ کی زیارت کر سکے گا، نہ وہ فرشتوں کو دیکھ سکے گا، نہ وہ اللہ کا چہرہ دیکھ سکے گا۔ اور وہ ہم سے پوچھے گا قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، یا اللہ تو نے مجھے کیوں اندھا کھڑا کیا؟ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، میری آنکھ سے میری نظر سے بھی بچ کر نہیں جاتا تھا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، کیا جواب دیا؟ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، یہ قرآن ہے۔ اللہ فرمائے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اور تو نے میرے قرآن کو بھلا دیا، تو نے میرے نبی کی حدیثوں کو، ان کی سنت کو بھلا دیا، آج ہم نے تمہیں بھلا دیا، آج تم ہماری لسٹ سے خارج ہو گئے۔ اس لیے غربت اور افلاس جو ہے وہ فخر ہے اس قوم کا، اسی وجہ سے تو طاقت آتی ہے۔ روزے اللہ نے کیوں رکھے؟ بھوک سے طاقت آتی ہے، بندہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اپنی جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کو تقسیم کرو، غرباء میں، مساکین میں، یتامہ میں، اللہ کے گھر بناؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرو۔ حضور نے صرف خواہش کا اظہار کیا کہ وزیر ہونی چاہتی مسجد میں وسیع کرنا چاہتا ہوں، صبح نماز کے بعد سارے سراؤنڈنگز میں جتنے مکان تھے مسجد نبوی کے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خرید کر اس کی چابیاں حضور کی جھولی میں رکھ، یا رسول اللہ رات عشاء کے وقت آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا، یہ تمام مکان مسجد نبوی کے لیے ہیں، اور یہ مکان میں نے خرید کر لیے ہیں، اور اسی سے بہتر مکان میں نے ان کو شہر میں بنا کر دینے کا وعدہ کر لیا، اس کی قیمت بھی دی ہے، وہ مکان بھی فری میں بنوا کے دے رہا۔
تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔